ہے کہ آپ گفتگو توجہ سے سنیں گے۔ پہلے نمبر پہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ تو نماز جنازہ ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، لیکن کیا ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، سب پہ یہ واجب نہیں ہے، سب پہ یہ فرض نہیں ہے۔ اگر چند لوگ میت کی نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے آیا یہ حکم؟ تو اس بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی کا نام ہے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی بیٹا، آپ بچوں میں سے کون صحابی کا نام بتائے گا؟ جی کر سب، کس کو موقع دینا ہے؟ جی زید بن خالد جوہنی، یہ بیٹا آپ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو زید بن خالد جوہنی یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ ایک صاحب فوت ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا صلو علی صاحبکم، تم اپنے صاحب کی نماز جنازہ ادا کرو، میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مال غنیمت میں چوری کی ہے۔ چوری کس چیز کی تھی؟ ایک چیز چرائی تھی اور اس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، معمولی سی چیز، اور سزا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس حدیث سے ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو، آرڈر، حکم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے یا غیر ضروری؟ ضروری، فرض، واجب۔ لیکن آپ کا اس کی نماز جنازہ میں حصہ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہر ایک اوپر واجب نہیں ہے، چند لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں، باقی لوگ عمل نہ کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا؟ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ میرے سے اب مسکراہٹ آئی ہے آپ کے چہرے پہ، لگتا ہے ابھی آئے ہیں اب۔ دوسرے نمبر پہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد میں جب انہیں کوئی لکڑی نظر آتی، کوئی کپڑے کا ٹکڑا نظر آتا تو اس کو اٹھا لیا کرتی تھی تاکہ اس کو باہر پھینک دیں۔ پتا چلا کہ مسجد میں اگر کوئی ٹیشو نظر آئے تو آپ پکڑیں اور اسے کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ اگرچہ کسی کے استعمال شدہ ٹیشو کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایسے اعمال سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ یہ خاتون فوت ہوئی، رات کو فوت ہوئی، صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کو دفن کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، آپ نے چند دن نوٹ کیا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ تو بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئی
ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کر دیا. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام نے وضاحت کی کہ ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ کی نیند خراب کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا. فَكَرِهْنَا أَن نُوقِظَكَ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ ہے اس کی قبر. تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی. آپ امام بنے، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، با جماعت نماز جنازہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ادا کی گئی. اور اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينبرها لهم بصلاة عليهم. یہ قبریں انتہائی تاریک اور خوفناک ہیں، گہرا اندھیرا ہے ان میں. جب میں کسی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالی میری نماز جنازہ ادا کر لینے کی وجہ سے اس کی قبر کو منور کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں. اس حدیث سے ہمارا مسئلہ کیسے معلوم ہوا؟ صحابہ کرام نے اس عورت کی نماز جنازہ ادا کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں دی. پتہ چلا کہ صحابہ کرام یہ شرعی حکم جانتے تھے کہ کسی میت کی نماز جنازہ میں شریک ہونا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں دی اور خود اس کی نماز جنازہ ادا کی. اس حدیث سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہوا جو پہلے بھی کئی دروس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور مسجد کا خادم اس لائق ہے کہ آپ اس کو عزت دیں، اسے احترام دیں، اس کا ادب کریں. ہم تو ایسے شخص کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا، اس کی قبر پہ پہنچے اور با جماعت اس کی نماز جنازہ ادا کی، حالانکہ اس کی نماز جنازہ پہلے ادا کی جا چکی تھی. میرے بھائیوں، جیسے یہ ضروری ہے کہ آپ میت کی نماز جنازہ ادا کریں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی نماز جنازہ با جماعت ادا کریں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اپنے زمانے میں فوت ہونے والوں کی نماز جنازہ با جماعت ادا کرتے رہے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے یہ نماز با جماعت ادا کی جائے گی. کیا ہر ایک کی نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر ایک کی نماز جنازہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بچہ فوت ہوتا ہے اور نابالغ تھا تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین میری آپ کی ماں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا. ابراہیم جب فوت ہوا اس کی کتنی عمر تھی؟ یہ بچوں میں سے کون سا بچہ بتائے گا؟ جی 14 سال. نہیں آپ ابھی خاموش، ابھی فی الحال بچوں کا نمبر ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف آئیں گے. چلیں جی، اب کوئی بتائے آپ میں سے کون ہاتھ کھڑا کرے گا بڑوں میں سے؟ جی 6 سال.
18 ماہ، اللہ آپ کو ضائع خیر دے، اللہ آپ کو ضائع خیر دے، آپ کے بیٹے کو دے دیں. چلیے، آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 18 ماہ. تو ویسے آپ کو تعجب نہیں ہوا اس بات پہ کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، جب کہ بیٹا کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک ایک چیز کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. کتنے بیٹے تھے، ان کے نام کیا تھے، کون کہاں پہ فوت ہوا، یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. تو اس سے پتا چلا کہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ادا کریں تو اچھی بات ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَالصِّدْقُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، کہ وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو، کیسے پیدا ہو؟ مردہ پیدا ہو، اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا، مردہ پیدا ہوا ہے، فرمایا اس کی بھی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کی نماز جنازہ میں اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کو بخش دے اور ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. لیکن وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا ہے، اگر اس کی عمر 1 مہینہ تھی، 2 مہینے تھی، 3 مہینے تھی، 3.5 مہینے تھی، تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ابھی انسان بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو گوشت کا ٹکڑا تھا. لیکن اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ اس کی عمر ہے تو اب اس میں روح ڈالی جا چکی ہے، وہ باقاعدہ ایک انسان ہے، تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ سمجھدار ہیں، کہ 4 مہینے والا بچہ، 5 مہینے کی عمر والا بچہ، اس کے حمل کو گرانا ایک انسان کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل ہے، کسی بچے کے قاتل نہ بنے، نہ آپ کسی بچے کے قاتل بنے اور نہ آپ کی بیگم کسی بچے کے قتل میں شریک ہو. اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. تو جس کی نماز جنازہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، پہلے نمبر پہ وہ کون ہوا؟ نابالغ بچہ. دوسرے نمبر پہ شہید کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. جناب جابر کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، جبکہ دوسری طرف کئی ایک احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کئی شہداء کی نماز جنازہ ادا کی، بلکہ احد میں شہید ہونے والوں میں سے بھی کئی ایک کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے. تو دونوں طرح کی احادیث کو جمع کریں تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ شہید کی نماز جنازہ ادا کر لیں، اچھی بات ہے، نہ ادا کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ جی کیا معلوم ہوا بیٹا؟ بچوں بچ کے بتائے گا. جی کون بچہ؟ جی آپ بڑوں میں سے کوئی بتائے. فرض کفایہ ہے بیٹا، ابھی بتا کر رہتا ہوں. آپ کہاں سے آپ لوگ؟ فرض کفایہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نماز جنازہ ادا کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں توحید پہ رہتے ہوئے، درست عقیدے پہ رہتے ہوئے، اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے
میت کے وارثوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں۔ فرمایا نماز جنازہ کی ادائیگی کی وجہ سے اسے ایک قرات ثواب ملے گا، یعنی کہ احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اس کی تدفین میں بھی حصہ لے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 2 قرات، یعنی کہ 2 احد پہاڑ کے برابر۔ 2 احد پہاڑ کے برابر، تو احد پہاڑ کا وزن کتنے کلو ہوگا بھلا؟ 5 کلو تو ہوگا نا جی؟ تو اندازہ کریں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نماز جنازہ کی شکل میں اللہ تعالی ہمیں کتنا اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں، اور ہم اس اجر و ثواب سے بچنے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے فوت ہونے والے مسلمان بندے کی نماز جنازہ میں دوسرے مسلمان شریک ہوں، اس لیے ان کو شریک کرنے کے لیے، میت کا فائدہ کرنے کے لیے اللہ نے جنازے کا اتنا اجر و ثواب رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ یہ ہمارے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہ حدیث کس صحابی نے بیان کی ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث ابو ہریرہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، تو حیرت میں پڑ گئے۔ نماز جنازہ میں تو وہ بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا کرتے تھے، کون؟ عبداللہ بن عمر، لیکن نماز جنازہ کے بعد تدفین میں کبھی حصہ لیتے کبھی نہیں لیتے تھے۔ آج جب سنا کہ تدفین کا بھی اتنا جو ثواب ہے تو حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا کہ سیدہ عائشہ سے کہو کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ سیدہ عائشہ نے تصدیق کی کہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ عبداللہ بن عمر اس آدمی کے واپس آنے تک اس حالت میں بیٹھے رہے کہ سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، کنکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس میں ان کی توجہ ہے، اور اصل توجہ اس حدیث کی طرف ہے۔ جب اس آدمی نے آ کر بتایا کہ سیدہ عائشہ بھی اس حدیث کی تصدیق کر رہی ہیں، تو عبداللہ بن عمر افسوس سے کہنے لگے لقد ضيعنا قراريط كثيرا، ہائے افسوس کہ ہم نے کتنے ہی قرار ضائع کر دیے، کتنا جو ثواب ضائع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ کے لیے ٹائم نکالا کریں، نماز جنازہ میں حصہ لیا کریں تاکہ میت کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ میت کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح حدیث فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 100 لوگ شریک ہوں اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 40 آدمی جو توحید کے اوپر ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، وہ اپنے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن 40 آدمی توحید والے ہوں اور میت کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، بت بن کے خاموش کھڑے ہونے والے نہ ہوں۔ نماز جنازہ کہاں ادا کی جائے؟ کھلے میدان میں ادا کریں، یہ سب سے بہتر ہے، اور اس بارے میں کئی ایک احادیث ملتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی نماز جنازہ کسی مسجد میں ادا کر لیں کسی وجہ سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جب فوت ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟
ہاتھ کھڑا کرنا ہے، جواب نہیں دینا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. جی بیٹا. او ماشاءاللہ آئیں، تشریف لائیں. عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک جن کو دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی بشارت ملی، خوشخبری ملی. سعد بن وقاص یہ فوت ہوئے تو امہات المؤمنین نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی ادا کر لیں. ہم کون؟ ہم عورتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. چنانچہ ان کی میت کو مسجد میں لایا گیا، امہات المؤمنین نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. تو عورتیں میت کی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں جی، یا صرف ان کی ڈیوٹی رونے کی ہے؟ کیوں جی؟ ان کے ابو فوت ہوئے ہیں، صرف رو رو کے پورے محلے والوں سے گواہی لینی ہے کہ واقعی اس کو افسوس ہوا ہے یا والد کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. اس کی نماز جنازہ ادا کریں. اگر آپ کو غم ہے والد کا تو آپ سے بہتر نماز جنازہ میں ان کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکے گا. اگر آپ کے والد صاحب نے آپ کو دعائیں یاد کرائی تھیں تو، اگر یاد نہیں کرائی تھیں تو آپ موج کریں. بھگتے اس کا نقصان کہ جو سب سے زیادہ پیار و محبت سے توجہ سے دعائیں کرنے والے تھے ان کو دعائیں آتی ہی نہیں. تو جناب سعد بن وقاص کی نماز جنازہ امہات المؤمنین نے ادا کی، مسجد میں ادا کی. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا. کس چیز پہ اعتراض کیا ہوگا؟ کون جواب دے گا مجھے؟ انہیں ہاتھ کھڑا کریں، ایسے نہیں. جی بیٹا، کس چیز پہ اعتراض کیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باپ بیٹا دونوں کو نام دو یار، ایسے تو نہیں نا، معاف کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اعتراض دھیان سے، اعتراض اس بات پہ نہیں ہوا، اعتراض اس بات پہ نہیں ہوا کہ عورتوں نے کیوں ادا کیا. آج تو عورتوں کے نماز جنازہ ادا کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جب نماز جنازہ ہوتا ہے وہاں پہ تو ہر نماز کے بعد ہی ہوتا ہے. دنیا جہاں کی عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہیں، ہماری کئی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی سوچوں میں پڑی ہوتی ہے. قاری صاحب وہاں پہ ہمارے مرد بھی کئی نماز جنازہ سے پیچھے رہتے ہیں. وہ بلا کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے، ان کو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ ادھر سلام پھرے، ادھر آپ کی سنتیں شروع ہو جائیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد بیٹھ کر سکون سے کیا کرتے تھے؟ اذکار کرتے تھے. اذکار کے بعد آپ سنتیں ادا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سنتیں ادا کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم نے اپنے مسلک کے مطابق چلنا ہے. جتنی مرضی احادیث سنائی جائیں، لوگ مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ کبھی کبھی اگر کسی اپنے کی نماز جنازہ ہو تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو کراچی کے مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، جب کتنے مہینے پہلے جی، کچھ 6-7 مہینے پہلے ان کے کسی اپنے کی نماز جنازہ تھی تو تب انہوں نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھی تھی؟ سورہ فاتحہ پڑھی اور اونچی آواز سے پڑھی. حالانکہ فتویٰ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر کسی نے یہ غلطی کرنی بھی ہے تو وہ یہ سوچ کے نہ پڑھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ کے پڑھے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. لیکن جب اپنے کی نماز جنازہ تھی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی بخشش کے لیے کوشش تو مفتی صاحب نے کرنی تھی نا. تو تب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اونچی آواز سے پڑھی. تو اب سیدہ عائشہ پہ اور امہات المومنین پہ اعتراض یہ ہوا ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں کیوں ادا کی گئی. تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی، لوگ کتنی جلدی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضا کے بیٹے، بیضا کیا چیز ہے؟ کون سا بھائی بتا سکتا؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتے ہیں. حالانکہ آدھا جواب میں نے یہ بھی دیا ہے. جی
بڑے ہاتھ والے. جی کوئی اور؟ بیضا درخت کا نام ہے کہ پہاڑ کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے یہ بتانا ہے آپ نے. کس چیز کا نام ہے؟ کوئی چیز روشن ہو. اور کوئی بتائے جی کس چیز کا نام ہے؟ جی انڈے کا نام ہے. جی اور انڈے کو کہتے ہیں صحابی کا نام ہے. جی سفید کو کہتے ہیں. جی بیٹا پہاڑ کا نام ہے. جی سفید کو کہتے ہیں. درخت کو کہتے ہیں. اب لگتا ہے یہ انعام میرے لیے ہی ہے. آپ نے جواب دینا تھا کہ یہ صحابیہ کا نام ہے. میرے سوال کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ آپ صحابی کہتے ہیں یا صحابیہ کہتے ہیں, بس یہ میرا مقصد تھا. میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ بیضا کے بارے میں کیا یہ بتائیں گے کہ صحابی ہے یا صحابیہ ہے, بس یہ میرا مقصد تھا. تو کیا ہے یہ صحابیہ. تو سیدہ ایسا کہہ رہی ہیں کیا ان لوگوں کو پتا نہیں ہے اس مسئلے کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضا نامی عورت کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی. تو مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے, اسی لیے مسجد نبی میں مسجد حرام میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ اگر میدان میں ادا کریں تو کیسا رہے گا؟ میت کا شدید نقصان ہوگا. میت کا شدید نقصان ہوگا. کیا کس نے کہا لوگ کم جائیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو دے. بھی مسجد نبی سے نکل کے باہر میدان میں جانے والے شاید ان لوگوں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوں گے جو مسجد میں آئے ہوتے ہیں. تو اس لیے مسجد میں نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ سبھی لوگ شریک ہو جاتے ہیں. جی تو آج بھی مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے یا کوئی مناسب میدان میسر نہیں آ سکا تو کسی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تیسرا ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے. ہمارے حنفی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے میت کے سینے کے برابر, میت کے سینے کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں ہے. تو اب ہم نے مسلک کے فتوے پہ چلنا ہے کہ حدیث پہ چلنا ہے؟ کیا کہتا ہے آپ لوگوں کا ایمان؟ جی حدیث پہ چلنا ہے. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں, دیگر ائمہ حدیث بھی, راوی کا نام ہے ابو غالب الخیاط. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کا جنازہ لایا گیا اور مشہور و معروف صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے سر کے مقابل میں کھڑے ہوئے. اس کے سر کے مقابل میں کھڑے ہوئے. پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور انس بن مالک سے کہا گیا کہ اس کی بھی پڑھا دیں. تو اب وہ کھڑے ہوئے اس عورت کی کمر کے مقابل میں, اس کے جسم کے درمیان کے حصے کے مقابلے میں, اس کے برابر میں کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا دی. وہاں پہ ایک تابعی موجود تھے, علا بن زیاد العدوی. انہوں نے کہا انس بن مالک سے کہ آپ مرد کی باری کسی اور جگہ کھڑے ہوئے ہیں, عورت کی باری کسی اور جگہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کہنے لگے بالکل, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے دیکھا ہے. تو یہ تابعی کہنے لگے لوگوں سے اونچی آواز سے, احفظوا
لوگوں یہ مسئلہ یاد کر لو، یہ حدیث یاد کر لو، اس کو نوٹ کر لو۔ تو کیا پتا چلا پھر؟ عورت کی نماز جنازہ ہو تو امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ عورت کی نماز جنازہ کے بارے میں تو بخاری شریف میں بھی ایک حدیث آتی ہے، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، سمرہ بن جندب راوی ہے کہ ایک خاتون فوت ہوئی نفاس کی حالت میں۔ نفاس کی حالت میں یہ کون واضح کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں بس۔ نفاس کی حالت میں یہ کون واضح کرے گا؟ جی ولادت کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں، جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، اور جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی یہ ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 40 دن ہوتے ہیں۔ کسی کا جواب مختلف تو نہیں ہے؟ سب کا 40 دن کا ہی ہے؟ اگر کسی کا جواب مختلف ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر 40 دنوں سے پہلے ہی خون بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے تو عورت غسل کرے گی، نماز شروع کر دے گی، چاہے ابھی 5 دن گزرے ہوں یا 10 دن گزرے ہوں یا 20 دن گزرے ہوں۔ 40 دن تو آخری لمٹ ہے کہ 40 دن ہو چکے ہیں اب بھی خون بند نہیں ہوا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب غسل کریں اور نمازیں شروع کر دیں، چاہے یہ خون نکلتا رہے۔ البتہ خون سے جسم کو، کپڑوں کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حفاظتی تدبیر اختیار کی جائے گی تاکہ نماز میں وہ خون کپڑوں کو خراب نہ کرے، جسم کو خراب نہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جو نفاس میں فوت ہوئی ہے، اور آپ نماز جنازہ میں اس کے جسم کے درمیان کے مقابل میں کھڑے ہوں گے۔ اب دوسرے بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ورنہ گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن ان کا موقف بہرحال غلط ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پہ حدیث پہ عمل کریں، کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمے میں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا نام آیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیو، ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جائیں گی؟ جی کتنی کہی جائیں گی؟ 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس بارے میں ایک نہیں کئی ایک احادیث ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نجاشی کی جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں کتنی تکبیریں کہی تھی؟ 4 کہی تھی۔ نجاشی کون؟ حبشہ کا بادشاہ، وہ فوت ہوا، آپ نے اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہی تھیں۔ ہمارے بھائی کسی زمانے میں غیبانہ نماز جنازہ کے شدید خلاف تھے، لیکن اب چونکہ لوگ باز نہیں آ گئے تو وہ بھی بیچارے چپ ہو گئے، کیونکہ اب کہیں پہ کوئی آدمی شہید ہوتا ہے جی فلسطین میں کسی اور جگہ تو یہاں پہ جناب والا اعلان ہو جاتا ہے جی اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ تو فقہ حنفی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمارے بھائی اب اس مسئلے میں صبر کر گئے ہیں، چپ ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ورنہ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک عالم دین فوت ہوئے تھے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، تو ان کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اور یہ شاید بڑی سطح پہ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں پھر کئی لوگوں کے نکاح ٹوٹ گئے تھے، کئی لوگوں کے نکاح ٹوٹ گئے تھے، ان کی بیویوں کو کیا ہو گئی تھی؟ بولیے، طلاق ہو گئی تھی۔ فتویٰ آ گیا تھا کہ جن جن لوگوں نے اس آدمی کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے ان کی بیویوں کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، کتنی تکبیریں کہی ہیں؟ 4۔ تو 4 تکبیریں کہنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں۔ ہمارے بھائی ہمیں سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ کوئی مسلمان اختیار کرے وہ صحیح ہے، اگر کوئی نماز میں نفل الدین کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک، نہیں کرتا تو وہ بھی ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری ادائیں محفوظ کر لی ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں،
یہاں پہ ہم ضد لگا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہو، ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ جبکہ آپ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ 40 سے لے کے 50 صحابہ کرام نے رفع الیدین کرنے کی احادیث بیان کی ہیں۔ اچھا، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طریقے ثابت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیان بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں، ہم نے مسئلہ بیان کیا، عمل بھی کیا۔ آپ نے 5 تکبیریں بھی کہی ہیں، ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کبھی عمل بھی کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پہ 5 تکبیریں کہیں۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو 4 تکبیریں کہی جائیں وہ بھی ٹھیک، 5 کہی جائیں وہ بھی ٹھیک، 6 تکبیریں کہی جائیں تو وہ بھی ٹھیک، 9 تکبیروں تک عمل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ 6 تکبیریں، اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک صحابی فوت ہوئے، سہل بن حنیف، جنازہ پڑھایا ان کا امیر المؤمنین جناب علی نے، صحابی ہیں، 4تھے خلیفہ راشد ہیں، آل بیت میں سے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں۔ جناب علی نے 6 تکبیریں کہیں، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا میں نے 6 تکبیریں اس لیے کہی ہیں کہ یہ عام صحابی نہیں ہے، بدری ہے۔ کس جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ بدر کی جنگ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب علی یہ سمجھتے تھے کہ آل بیت کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی مسلمان ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ جناب علی کا نام لینے والے تو باقی صحابہ کرام کو مسلمان ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جناب علی کی اگر مجبوری ہوتی تو 4 تکبیریں کہہ رہے تھے، 6 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث کو امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور دیگر کئی ائمہ کرام نے بھی روایت کیا، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اور عمل یہ جناب علی کا ہے، لیکن یہ حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ نماز میں کوئی ایسا طریقہ کوئی صحابی اپنی طرف سے اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں سنن میں عبد خیر سے، عبد خیر کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ جب بدری صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو 6 تکبیریں کہتے تھے، یعنی کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بدری صحابی فوت ہوتا کتنی تکبیریں کہتے، اور اگر عام صحابی فوت ہوتا تو 5 تکبیریں کہتے تھے، اور اگر کوئی غیر صحابی فوت ہوتا تو پھر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ آخر میں ایک حدیث 9 تکبیروں والی امام طحاوی معانی الاثار میں روایت کرتے ہیں، اور یہ امام طحاوی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فقہ حنفی سے۔ وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ جنگ احد میں سید الشہداء بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ بچوں میں سے کوئی بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے بچوں میں سے کوئی۔ جی بیٹا، امیر حمزہ آئے بیٹا، شاباش، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سید الشہداء کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ وہ فوت ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کی میت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کو کاٹ دیا گیا، ہاتھوں کی انگلیاں وغیرہ کاٹ دی گئی، بہت برا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ۔ اور ان کا کلیجہ کس نے چبایا تھا بھلا؟ ہندا نے۔ کسی اور کے پاس کوئی جواب مختلف ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات کرائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی آپ کے خاندان میں جا رہے ہیں، نام مجھے پہلے یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ گڑی ہوئی کہانی ہے جس کی وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اس خاندان کے خلاف ایسی کئی باتیں گڑی گئی ہیں اور محرم کے مہینے میں بڑے ذوق و شوق سے بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارے سنی بھی وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ظلم۔ اچھا تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ ہاں جی، 9 تکبیریں۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ کا آپ نے خاص اہتمام کیا، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور اس میں 9 تکبیریں کہیں۔ کتنی تکبیریں کہیں؟ 9 تکبیریں کہیں۔ تو نماز جنازہ میں 9 تک تکبیریں کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ جب کوئی طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو، پھر چاہے وہ 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، سب کو اختیار کریں، سب کی تائید کریں، سب پہ ایمان لائیں۔ ہاں اگر آپ اس لیے عمل نہیں کرتے باقی طریقوں پہ کہ آپ کو وہ طریقہ آتا نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ اتحیات میں کئی الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور آپ ایک ہی پڑھتے ہیں اس لیے کہ باقی آپ کو آتے نہیں، کوئی بات نہیں۔ دعائے استفتاح، نماز کے آغاز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کئی طرح کی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں کمزور ہوں، بڑی مشکل سے ایک ہی یاد کی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ باقی دعائیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے ان کو بھی یاد کرنے کی۔ تکبیروں میں کیا کہا جائے گا؟ پہلی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور ہمارے دوست پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اور کوئی الفاظ کہہ لیں جس سے اللہ کی تعریف ہو جائے۔ کہتے ہیں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو بطور تلاوت نہ پڑھے، بطور اللہ کی حمد و ثنا کے یہ کلمات ہیں، اس لحاظ سے پڑھ لے تو گنجائش نکل آئے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ گنجائش نکل آئے گی۔ جبکہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی اور نسائی شریف میں آئی ہے، دونوں کو ملا کر مفہوم بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے، یہ کون ہے جی؟ ان کا کس مسلک سے تعلق تھا؟ شافعی تھے کہ حنفی تھے جی؟ صحابہ کرام حنفی شافعی نہیں ہوتے تھے؟ اچھا 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 اچھا۔ ویسے ایک بزرگ نے لکھا ہے، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ ایک جنگ میں 2 صحابی پہرا دے رہے تھے، تو پہرا دینے والوں میں سے ایک نے نماز شروع کر دی اور ایک سو گئے، تو دشمن نے تیر پھینکا، جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر لگا، خون نکلنے لگا، لیکن نماز جاری اساری رکھی۔ پھر تیر آیا، نماز جاری اساری رکھی، خون نکلتا رہا۔ میں بس جلدی سے اس کا ایک مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بزرگوں نے یہ حدیث اس لیے لکھی تھی کہ کتنی توجہ سے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، کتنے دھیان سے پڑھتے تھے۔ اب حدیث اس لحاظ سے تو ہمیں قبول ہے کہ توجہ سے پڑھتے تھے، لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ خون نکل گیا ہے پھر بھی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے لوگوں نے تو یہ فتویٰ دے رکھا کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کا کیا کریں؟ تو پھر وہ عالم دین نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ صحابی امام شافعی کے مسلک کے اوپر تھے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں بزرگوں کا نام بھی بتا ہی دیں تاکہ کوئی تجسس میں نہ پڑا رہے۔ مولانا زکریا، کتاب تبلیغی فضائل اعمال، نماز کے موضوع پہ فضائل اعمال، اس میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ حدیث پہ یقین ہو گیا، اس لیے تو آپ حدیث نقل کر رہے ہیں نا، تو پھر اس حدیث میں جو بھی مسئلے آئے ہیں ان کو مان لیں، مسئلے کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ کا کیا ہے؟ مسئلے تو بعد میں بنے ہیں۔ تو بہرحال موضوع کیا چل رہا تھا؟ عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، سورہ فاتحہ پڑھی، اونچی آواز سے پڑھی، اور میں گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی
والدہ محترمہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہوں نے اس کے لیے ایک بڑے عالم دین سے رابطہ قائم کیا، چھوٹے موٹے سے رابطہ قائم نہیں کیا، کیونکہ بڑے آدمی کی ماں ہے تو چاہتے تھے کہ اچھی نماز جنازہ ہو، بڑے لوگوں کی نماز جنازہ بھی اچھی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے رابطہ کیا گیا مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ نماز جنازہ کتنے منٹوں میں پڑھائی؟ 40 سیکنڈ میں۔ رونے کا مقام ہے، رونے کا، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا، رونے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آپ کو بھی اپنی نماز جنازہ میں ایسا عالم دین چاہیے جو 40 سیکنڈ میں، تاکہ لوگوں کو جلدی سے کھانا ملے اور تاکہ یہ معاملات ختم ہو؟ کیوں جی؟ آپ کی نماز جنازہ میں ایسا ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ اور اگر لوگوں کی نماز جنازہ میں آپ ایسا کرتے رہے تو مجھے خطرہ ہے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر لوگوں کی نماز جنازہ میں بس حاضری لگوانے کے لیے آپ جاتے رہے، خاموش کھڑے ہیں، نہ دعائیں یاد کر رہے ہیں، نہ دعائیں پڑھتے ہیں، حاضری لگوا کے آ جاتے ہیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، پھر آپ کی نماز جنازہ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ سبق حاصل کریں، اپنے دوست کن لوگوں کو بنائیں؟ توحید والوں کو، قبروں کی پوجا نہ کرنے والوں کو، ان کو دوست بنائیں جو اولیاء کا احترام تو کرتے ہوں لیکن ان کی قبروں پہ چادریں چڑھانے والے نہ ہوں، قبر والوں سے دعائیں کرنے والے نہ ہوں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنے والے نہ ہوں، توحید کے لحاظ سے پکے ہوں، تاکہ آپ کی نماز جنازہ میں 40 توحید والے شریک ہو جائیں اور آپ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعا سنے، آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ اس کے لیے دوستیاں لگانی پڑیں گی، جیسی دوستیاں ہوں گی نماز جنازہ میں ویسے لوگ ہی شریک ہوں گے۔ وہ جو فوت ہوئی تھی، وہ کیا نام ہے، آسماں جہانگیر، جو دین کا مذاق اڑاتی تھی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو عالم دین ہی نہیں مل رہا تھا، پھر ان کو کوئی ایک ملا تو عجیب و غریب نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پیچھے کون کھڑے تھے؟ اور وکیل بھی، وکیل بھی کون سے وہ ہوں گے جن کو نماز جنازہ آتی ہے، اسی کی طرح کے لوگ تھے۔ کہنا چاہتا ہوں جیسی دوستیاں ویسا نماز جنازہ ہوگا۔ میں خبردار آپ کو یہ کر رہا ہوں، اپنی دوستیاں تبدیل کریں، نمازیوں کو، توحید والوں کو دوست بنائیں، ان کو کھانا کھلایا کریں، ان کی مجلس میں بیٹھا کریں، تاکہ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہو، آپ کی والدہ کی نماز جنازہ میں شریک ہو، آپ کے والد صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہو، آپ کی دوستیوں کا اثر آپ کی ماں پہ پڑنا ہے، آپ کی بہن پہ پڑنا ہے، آپ کی بیٹی پہ پڑنا ہے، آپ کے والد صاحب پہ پڑنا ہے۔ باز آ جائیں ان گندی دوستیوں سے، چھوڑ دیں ان کو، فکر کریں اپنی نماز جنازہ کی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اونچی بات سے پڑھی ہے، بلکہ ساتھ مزید ایک اور سورت کی تلاوت کی ہے۔ اب اس سورت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی تلاوت کی نیت نہیں تھی، کیا تھا وہ؟ کہاں طویلیں کریں گے آپ، کدھر کدھر سے بھاگیں گے آپ؟ عہد کر لیں آج کہ آپ نے بھاگنا نہیں حدیث سے، بلکہ حدیث کو سینے سے لگانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے والوں نے پوچھا نماز جنازہ کے بارے میں، بعد میں وضاحت مانگی تو کہنے لگے میں نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حق ہے۔ ان کے الفاظ عبداللہ ابن عباس کے کہ سنت ہے اور حق ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھی جائے اور بلند آواز سے پڑھی جائے تو یہ بھی جائز، آہستہ آواز سے پڑھی جائے تو یہ بھی جائز۔ لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا، عام طور پہ ہمارے علماء اہل حدیث، سلفی علماء کرام جو یہ مانتے ہیں کہ نماز جنازہ آہستہ آواز سے پڑھنا بھی حدیث میں آیا ہے، اس کے باوجود اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، کیوں بلا؟ کیونکہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ کے بارے میں علم نہیں ہے، تو امام اونچی آواز سے پڑھے گا تو وہ بھی درست طریقے سے نماز جنازہ پڑھ سکیں گے۔ تو سورہ فاتحہ، اس کے بعد کی مزید سورت، یہ ہوگی پہلی تکبیر، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے نبی علیہ السلام پہ، اور سب سے بہتر درود کون سا؟ درود ابراہیمی۔
ہمارے بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم درود کے منکر ہو، اللہ کی قسم ہم درود کے منکر نہیں ہیں، ہم درود میں کی جانے والی غلطیوں کے منکر ہیں۔ آپ اذان کے ساتھ درود کو ایسے ملا دیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہم منکر ہیں۔ اور آج نماز جنازہ میں درود پڑھنے کی باری آئی تو دیکھیں کون اللہ کے رسول والے درود پڑھتا ہے اور کون کوئی اور درود پڑھتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو الگ ہی درود دے دیا ہے کہ وہ والا پڑھنا ہے، اور ہم کون سا پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا نماز میں پڑھنے کے لیے؟ کون سا درود ہے؟ ابراہیمی۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ کون سی دعائیں؟ ایک آدھ دعا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا کیا جائے گا؟ سلام پھیر دیا جائے گا۔ ایک سلام پھیرے جیسا کہ مسجد نبی میں پھیرتے ہیں تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، دو پھیرے تو انشاءاللہ اس کی روایت بھی موجود ہے۔ اور ایک سلام پھیرنے والی حدیث دو سلام پھیرنے کی حدیث سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے، لیکن دونوں ثابت ہیں، دونوں درست ہیں، لیکن یہ مسئلہ اس لیے بتایا تاکہ مسجد نبی میں جا کے آپ حیران نہ ہوں۔ اچھا جی، اب اگر 5 تکبیریں کہی جائیں گی تو 5 تکبیر کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو سلام پھیریں گے، اس سے پہلے کیا کریں گے؟ چوتھی کی بات چلیں، دعائیں، یعنی کہ میت کے لیے مزید دعائیں۔ 6 تکبیریں پڑھیں گے تو دعائیں کرنے کا مزید موقع ملے گا، 7 پڑھیں گے تو اور موقع ملے گا، 9 پڑھیں گے اور موقع ملے گا۔ یہ مقصد ہے تکبیریں زیادہ کہنے کا تاکہ میت کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، اب دعائیں جو نماز جنازہ میں ادا کرنی ہیں وہ کس بھائی کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو دعائیں یاد ہیں نماز جنازہ کی، کم از کم ایک دعا پوری یاد ہو، اللہ کے نبی اسلام والی، مولویوں والی نہیں، اپنی والی نہیں، پیر صاحب والی نہیں، جو اللہ کے نبی اسلام نے بتائی ہو، پڑھی ہو۔ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر۔ آپ ہیں ہمدرد کس کے؟ اپنے والد صاحب کے۔ آپ ہیں ہمدرد اپنی ماں کے۔ آپ ہیں ہمدرد اپنے بھائی کے، کہ آپ نے تیاری کر لی ہے کہ کسی وقت بھی نماز جنازہ میرے کسی رشتے دار کا ہو سکتا ہے تو میں نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اور جنہوں نے یاد نہیں کی، مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ اپنی ماں کی نماز جنازہ میں کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، سوال ہے میرا آپ سے، کیا کریں گے آپ؟ مجھے بتائیں، اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ میں کیا کریں گے جو پوری زندگی آپ کے لیے کماتا رہا، محنت کرتا رہا، 40 سال اس نے آپ کے لیے کمایا، 50 سال آپ کے لیے کمایا، آپ کو مکان بنا کے دیا، کاروبار چلا کر دیا، اس کا آخری وقت آ گیا ہے، کیا پڑھیں گے آپ؟ مجھے بتائیں۔ ایک دعا یہ ہے جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے، اور ابو ہریرہ کے علاوہ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ دعا آپ نے پڑھی میں نے خود سنی۔ تو کیسے سنی؟ اونچی بات سے آپ نے پڑھی تھی کہ آہستہ بات سے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ اکبر، کیا دعا ہے! لیکن اس سے آپ کی ماں محروم رہے گی، یعنی کہ آپ کی ماں جو ہے وہ محروم رہے گی، کیونکہ آپ کی ماں کے کسی بیٹے کو یہ دعا نہیں آتی۔ آپ کے والد صاحب اس سے محروم رہیں گے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کے کسی بیٹے کو یہ دعا نہیں آتی۔ اور قصور بھی ہے ان کا، انہوں نے بچوں کو انگریزی سکھائی، سائنس سکھائی، سب کچھ سکھایا، نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں سکھائی، اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ کتنی شاندار دعائیں ہیں۔ اس دعا سے کون باہر رہ گیا؟ کون سا مسلمان ہے جس دعا کا حصہ نہیں بن سکا؟ سارے بن گئے، کیونکہ مسلمان یا فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو فرمایا جو ہم میں سے زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ سارے مسلمانوں کے لیے دعا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ہمارے نبی کتنے رحمت اللہ عالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لحینا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو ہم میں سے موجود ہیں، نماز جنازہ میں آئے ہیں، ان کو بھی بخش دے، جو نہیں آ سکے غیر حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وصغیرنا وکبیرنا، یعنی کہ اس دعا میں دوبارہ شامل ہو گئے کون؟ سب کے سب، کیونکہ یا موجود ہوں گے یا غیر موجود ہوں گے۔
پھر کیا کہا وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ان کو بھی بخش دے جو چھوٹے ہیں، ان کو بھی بخش دے جو بڑے ہیں. ہاں جی، ہر انسان یا چھوٹا ہے یا وذکرنا وانثانا، یا اللہ ان کو بھی بخش دے جو مرد ہیں اور جو عورتیں ان کو بھی بخش دے. پھر سارے آ گئے. اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام، یا اللہ جس کو تو مزید زندگی دے اس کو اسلام پہ قائم و دائم رکھنا، آخری وقت تک وہ اسلام پہ رہے. اور یا اللہ جس کو تو فوت کرے ہم میں سے اس کو ایمان کی حالت میں فوت کرنا. کتنی شاندار دعائیں ہیں جی. صرف میت کا فائدہ نہیں ہو رہا، اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اپنے اچھے خاتمہ کی دعا مانگی جا رہی ہے. اللہم لا تحرمنا اجرہ، یا اللہ جانے والا جا رہا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، خلاف شریعت کام نہیں کیا، ہم نے نوحہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہمیں اس کے مرنے پہ شریعت کے مطابق چلنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب دینا، اجر و ثواب سے محروم نہ رکھنا. یا اللہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، گمراہی کے راستے پہ نہ لگا دینا. یہ ایک دعا ہے. کتنی شاندار دعائیں میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور دعا بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا درس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا ہے. مثال کے طور پہ امام نسائی نے. امام نسائی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نسائی شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں یہ دعا آپ نے پڑھی اور باقاعدہ میں نے سنی. کیا دعا ہے؟ اور مسلم شریف میں یہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے میں نے نماز جنازہ ادا کی اور یہ والی دعا میں نے یاد کر لی، اور اس دعا کو سننے کے بعد میں نے آرزو کی کاش یہ نماز جنازہ میری ہوتی. کیوں جی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے اونچی پڑھی ہوگی کہ آستہ آواز سے پڑھی ہوگی؟ آستہ آواز سے پڑھی ہوتی تو کہنا تھا کہ کاش میری ہوتی نماز جنازہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز جنازہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھائی ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ پھر یہ دعا یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اتنی عظیم دعا کے صحابی سن کے کہہ رہے ہیں کاش یہ نماز جنازہ میرا ہوتا. تو پھر یہ دعا آپ کی والدہ کی نماز جنازہ پہ پڑھی جانی چاہیے کہ نہیں؟ یا پھر آپ کے لیے بھی کسی ایسے خطیب کا بندوبست کریں جو 40 سیکنڈ والا ہو. پتہ نہیں، یہ تو ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ دیکھیں کوئی اندازہ کریں کوئی کیا، یعنی کہ ویڈیو کلپ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ المستعان. ایسی نماز جنازہ کا کیا فائدہ میت کو؟ تو کیا دعا ہے جی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. میت سامنے پڑی ہے، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت کی بارش فرما، یا اللہ اس سے درگزر فرما. حالانکہ بخش دینے کا نتیجہ بھی یہی ہے، رحم کرنے کا نتیجہ بھی ایک ہے، لیکن اللہ کو منانے کے لیے الفاظ تبدیل کر کر کے اللہ سے کہا جا رہا ہے یا اللہ رحم کر دے اس پہ، یا اللہ بخش دے اس کو، یا اللہ درگزر کر. وعافہ، یا اللہ اس کو عافیت میں رکھنا، قبر میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، قبر کا اندھیرا اس کو کوئی تکلیف نہ دے، قبر کی تنگی اس کو تکلیف نہ دے، قبر کے فرشتے اس کو کوئی تکلیف نہ دیں. یا اللہ اس کو عافیت میں رکھنا. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ تیرا مہمان آیا ہے، یا اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما. مہمان اگرچہ برا ہو گھر میں آ جائے تو اس کی ضیافت اچھی کی جاتی ہے نا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ سے کہا جا رہا ہے یا اللہ مہمان آیا ہے، اس کی بہترین مہمان نوازی فرما. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. آپ کو پتا ہے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں
تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے. تو شدید ضرورت ہے اس دعا کی کہ یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، یا اللہ اس کو دھو دے. کس کے ساتھ؟ یا اللہ پانی کے ساتھ، یا اللہ برف کے ساتھ، یا اللہ اولوں کے ساتھ. جو بڑے اولوں اگر اولے جمع کر لی ان کا پانی کیسا ہوگا؟ صاف ستھرا یا پلید ہوگا؟ تو یا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے، اس کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کیسے الفاظ ہیں، کتنا زور لگایا جا رہا ہے، کتنی اللہ کی منت کی جا رہی ہے. اتنا کافی تھا کہ یا اللہ اس کو پانی کے ساتھ دھو دے، لیکن نہیں، یا اللہ اس کو پانی کے ساتھ دھو دے، برف کے ساتھ دھو دے، اولوں کے ساتھ دھو دے، کوئی گناہ باقی نہ رہے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. یا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. ہاں جی، رنگین کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں زیادہ کہ سفید کپڑوں کی، کیونکہ سفید کپڑے پہ داغ رہے گا تو نظر آئے گا، اس لیے اس کی صفائی کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی منت کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. یا اللہ اس کو دنیا والے گھر سے بہتر گھر دے. یا اللہ اس کو دنیا والی فیملی سے بہتر فیملی دے. یا اللہ دنیا والی بیوی سے بہتر بیوی دے. اور عورت ہوگی تو پھر بھی کہا جائے گا کہ اس کو دنیا والے خامن سے بہتر خامن دے. تو جی خامن یہ دعا کر لے گا؟ جی اللہ آپ کو ضائع کر، یہ مطلب ہے اس کا. خامن وہی ہوگا لیکن پہلی والی عادات نہیں ہوں گی. جن عادات کی وجہ سے اس سے نفرت تھی بیوی کو، اب وہ عادات نہیں ہوں گی، اب خوبیاں خوبی ہوں گی. اب تو شدادہ لگے گا. اب ہر عورت یہ سمجھے گی جیسا خامن مجھے ملا کسی اور کو نہیں ملا. آخری الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھنا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا، اور یا اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا. کیسی ہے دعا میری نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ اللہ کے نبی سے اتنے دور کیوں ہیں؟ میرے جیسوں سے کہتے ہیں پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں اور اللہ کے نبی کی دعائیں یاد کریں شریف آدمی، اس سے بہتر دعا کس کی ہوگی؟ کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی؟ مولوی صاحب سے کہنا ہے تو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کی مجھے کوئی دعا بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی شاندار دعائیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کو کیسے منانا ہے، اللہ سے رابطہ کن الفاظ میں کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں. تو اگر آپ ہمدرد ہیں اپنے والد صاحب کے، ہمدرد ہیں اپنی والدہ کے، ہمدرد ہیں اپنے بھائی کے، ہمدرد ہیں اپنی بیگم کے، تو یہ دعائیں یاد کریں. جن بھائیوں کو یاد نہیں تھی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 1-2 ہفتوں کے اندر اندر یہ دعائیں یاد کر لیں گے. نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں نا، نہیں جو پہلے ہاتھ کھڑا کیا تو وہ آپ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ اگر آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ دعائیں یاد کر لیں گے دوسروں کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جنازے میں ایسے لوگوں کو بھیج دے گا جن کو یہ دعائیں آتی ہوں گی، جن کو یہ دعائیں یاد ہوں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے. آپ کو بتا دوں یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. کرونا کے ایام میں کتنے ہمارے بھائی ایسے فوت ہوئے جن کی نماز جنازہ ادا ہی نہیں کی گئی. ادا کی گئی تو 2 آدمیوں نے، 3 نے، 10 نے، 15 نے. کئی چودھری فوت ہوئے، کئی بڑے بڑے فوت ہوئے. سعودی عرب میں بیٹھے تھے، امریکہ میں بیٹھے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تو ہم تو پورا جہاز بک کروا کے آ سکتے ہیں. لیکن کرونا کے ایام میں اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شریک، لیکن اللہ سے رابطے مضبوط ہوں، اللہ مان جائے تو غریب آدمی کا بھی بڑا کام بن جاتا ہے.
کئی دفعہ بہت بڑے عالم دین کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو وہاں پہ عام آدمی اپنی ماں کی نماز جنازہ لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری ماں کی بھی پڑھا دیں. تو وہ عورت جس کو کوئی جاننے والا نہیں علماء کرام میں سے، اس کی نماز جنازہ میں ہزاروں طالب علم، ہزاروں علماء شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رابطے ہوں، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو. نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. امام بہقی سنن میں روایت کرتے ہیں. اور صحابی ایسا عمل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس لیے نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی تکبیر چھوٹ جائے، بعد میں شریک ہو، تو اس کا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پہ امام دوسری تکبیر کہہ چکے ہیں، وہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود شریف. آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. جیسے عام نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں ہو تو مقتدی کی کون سی رکعت ہوتی ہے؟ صحیح بات یہ کہ پہلی رکعت ہوتی ہے. اختلاف ہے کچھ لوگوں کا، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ پہلی رکعت ہوتی ہے. ایسی آپ کی پہلی تکبیر ہوگی، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جب وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. اور اگر وہ زیادہ ٹائم لگا دیں تو آپ اس کے بعد ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اور جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ ایک اور تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں سیکھنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق نماز جنازہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہماری نماز جنازہ میں اہل توحید شریک ہوں، علماء توحید شریک ہوں، دین کے طالب علم شریک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنے اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی عذاب کے جنت میں جگہ دے دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھائی یہاں پہ موجود ہیں سب کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان کی اولاد میں برکتیں ڈال، ان کے رزق میں برکتیں ڈال. یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب کو دنیا بھی دے، آخرت بھی دے. یا اللہ شیخ فرید اللہ صافی صاحب نے بہترین یہ دورہ کرایا ہے، ان کی یہ محنت اور کاوشیں قبول فرما. یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈال. اور قاری عبدالوکیل غازی صاحب جو ان دروس کے انعقاد کا سبب ہیں، اور ان کی ٹیم، یا اللہ ان سب پہ راضی ہو جا. ان کی محنت اور کاوشیں قبول فرما، ان کو مزید وسائل و اسباب مہیا فرما، تاکہ یا اللہ پہلے سے بھی زیادہ تیرے دین کی، تیری مسجد کی، تیرے قرآن کی، تیرے نبی کی احادیث کی خدمت کر سکیں. اور ان کی یہ محنتیں ان کو شرف قبولیت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.